اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو چکی ہے اور یہ مہینہ در حقیقت مختلف ولادتوں کا مہینہ ہے اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی وفات یا کوئی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں مختلف تاریخوں میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف پرسنالٹیز کی ولادت کی تاریخیں ہیں جو در حقیقت مکتب تشیع کے لیے خوشیوں کی تاریخیں ہیں اور مبارکبادیوں کی تاریخیں ہیں۔ لہٰذا میں ابتدائی میں آپ تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں ماہ شعبان کی مختلف تاریخوں کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں الکریم چینل کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں ایک بار پھر آپ سے خطاب کر سکوں۔ خصوصی طور پر جو آج ہماری گفتگو ہوگی وہ پانچویں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولادت باسعادت مولا حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کے متعلق بھی کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پانچویں امام کی زندگی در حقیقت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ ہے۔ خصوصی طور پر انقلاب کربلا کے بعد جو پانچویں امام کی زندگی در حقیقت ایک سورج کی طرح چمکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو آپ کی پرسنالٹی ایک سماج میں اور ایک معاشرے میں ابھر کر آئی ہے، اس کی چند گوشے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر مکتب تشیع کے جو ماننے والے ہیں، انقلاب کربلا کو جو بعنوان اسوہ اور انقلاب کربلا کو جو بعنوان میریکل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، اس انقلاب کے پیچھے جو محنتیں ہوئی ہیں، جو اس انقلاب کے بعد جو تلاش کی گئی ہے، وہ محنتیں اور وہ تلاش پانچویں امام سے منسوب ہیں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ماہ شعبان میں جتنی بھی ولادتیں ہوئی ہیں ان سب کا تعلق اور کنیکشن انقلاب کربلا سے ہے یا پھر انتقام خون شہیدان کربلا سے ہے۔ اس مہینے میں ولادت سے آغاز ہوگا یہ مہینہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی، اور نیمہ شعبان ولادت کی تاریخ ہے امام زمانہ کی جو در حقیقت منتقم خون شہیدان کربلا ہے۔ پانچویں امام کی زندگی کو ہم 5 حصوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ جو انقلاب کربلا کے بعد ہمیں وہ آپ کی سیرت اور سنت نظر آتی ہے، جو نہ تنہا آپ کی ذمہ داریاں بھی اس میں چھپی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے ایک بہترین درس اور میسیج بھی چھپا ہوا ہے۔ انقلاب کربلا کے بعد جو پہلی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر رہی اور آپ نے بحسن و خوبی اس رسپانسبلٹی اور اس ذمہ داری کو نبھایا اور کربلا جیسے انقلاب کا پیغام اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ پر ہونے والے ظلم و ستم کو برداشت کیا، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ نے اس کربلا کے میسیج کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا۔ آج
جو ہمارے یہاں عزاداری کو بعنوان ایک تحفہ اور بعنوان امانت اور بعنوان ایک معجزے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس عزاداری کے پیچھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی محنتیں رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس عنوان سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ محافظت کربلا میں یا تحفظ کربلا میں آپ نے عظیم رول ادا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس انقلاب کو زندگی بخشی، اس انقلاب کو دوام بخشا، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی آنسوؤں کے ذریعے سے کہ آپ کی آنکھوں سے واقعات کربلا کو، واقعات کوفہ کو، واقعات شام کو بیان کرتے ہوئے جو آنسو نکلتے تھے، در حقیقت ہر آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلتا تھا وہ کربلا کا ایک میسیج لیے ہوتا تھا، کربلا کا ایک پیغام لیے ہوتا تھا۔ کبھی مجالس عزا میں شرکت کے ذریعے سے، کبھی آپ پریکٹیکل طور پر جب مدینے کی گلیوں میں آپ کسی گلی سے گزرتے، وہاں پر دیکھتے یا کوئی ایسا حادثہ، ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے کربلا کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس واقعے کو، اس رونما کو کربلا کے واقعات اور کربلا کے حادثات میں تبدیل کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثلا جب آپ کسی قصاب کی دکان پر پہنچتے جہاں پر حیوانات کو، گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو آپ کھڑے ہو کر قصاب سے سوال کرتے کہ کیا تم قصاب کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو؟ کیا ذبح کرنے سے پہلے خنجر کو تیز کرتے ہو؟ ذبح کرنے سے پہلے حیوان کا خیال کرتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے جو اسلامک اصول ہیں ایک حیوان کے ذبح کرنے کے لیے، قصاب وہاں سے آپ کو یہی جواب دیتے کہ ہاں مولا، ہم ان ساری چیزوں کو رعایت کرتے ہیں۔ تو آپ اسی واقعے کو، اسی سوال و جواب کو آپ کربلا سے ریلیٹ کر دیتے تھے اور آپ گریہ کرنا شروع کرتے، کربلا کے واقعات کو بیان کرنا شروع کرتے کہ ایک حیوان کو تو پانی پلایا جا رہا ہے کہ ہائے میرے بابا کو دشت کربلا میں پانی کے بغیر ذبح کر دیا گیا اور کند خنجر سے آپ کے گلے کو کاٹا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم مصائب کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کے ذرائع اور تبلیغ کے ویپنز کے طور پر استعمال کیا، اور اب اس طرح آپ نے کربلا کے میسیج کو، کربلا کے پیغام کو پہنچایا۔ خصوصی طور پر ایک طریقہ جو تبلیغ کا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنایا تھا، وہ طریقہ آج بھی معتبر ہے، وہ آج بھی وہ طریقہ ایک خوبصورت طریقہ بن سکتا ہے جس کی طرف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اشارہ کیا ہے کہ جب تم جاؤ گے اربعین کے موقع پر کربلا نجف، تو وہاں پر ایک تبلیغ جو روزہ کرتا ہے، ایک تبلیغ جو مجالس عزا کرتی ہیں، ایک تبلیغ جو عزاداری کے طور پر ہم دوسرے لوگوں تک وہ پیغام کربلا کو پہنچاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک تبلیغ ہونا چاہیے فیس ٹو فیس تبلیغ ہو، چہرے بے چہرہ، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرے، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے، اس کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات، حادثات اور مشکلات اور پرابلمز کے بارے میں سوال کرے، اور دینی مشکلات کے بارے میں سوال کرے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسرے سے جب گفتگو ہوگی، بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو در حقیقت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنایا تھا کہ جب بھی آپ کسی صحابی سے ملاقات کرتے، جب بھی آپ کسی مدینے میں آنے والے سے ملاقات کرتے، تو فیس ٹو فیس آپ اسے گفتگو کرتے اور کربلا کے میسیج کو اس تک پہنچاتے۔ جیسے راستے میں بھی امام نے اس بات کی طرف خیال کیا تھا کہ جب کسی بزرگ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے فیس ٹو فیس اسے تبلیغ کرنے کا جو طریقہ تھا اپنایا، آپ نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے دل تک کربلا کے میسیج کو پہنچا دیا۔ تو لہٰذا جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے نبھائی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے بعد، وہ تحفظ کربلا کی ہے، کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے سائے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم ان چینلز کے ذریعے سے، مجالس عزا کے ذریعے سے، محافل کے ذریعے سے، مکاتب اور مدرسوں کے ذریعے سے، یا فیس ٹو فیس لوگوں کے ساتھ ملاقات کے ذریعے سے ہم کربلا کے میسیج کو پہنچاتے رہیں، اس لیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بعنوان اولاد امام، بعنوان
عاشقان امام کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کربلا کے اور عزاداری کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ جو دوسرا طریقہ تھا امام کی سیرت اور سنت میں ہم جس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ امام کی تربیت تھی کہ نہ تنہا کربلا کے بعد جس چیز کی امت کو ضرورت تھی وہ امت کی ٹریننگ تھی، امت کو ٹریننگ کی ضرورت تھی، امت کے دلوں کی پیوریفیکیشن کے لیے ضرورت تھی کہ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس سوال کے مقابل میں ایک پروگرام بنا ضرورت تھی ایک پروگرام کی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ٹرین کیا جانا ضروری تھا، پیوریفائی کرنا ضروری تھا۔ وہ یہ کہ کس طرح یہ ایسا ہو گیا کہ 50 سال کی مدت میں لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نواسۂ رسول کو شہید کر دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا انقلاب رونما ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کی مدح، اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے کمالات سن چکے تھے قرآن کی آیتوں کے سائے میں، پیغمبر اسلام کی زبانی وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اولاد پیغمبر کو شہید کریں، کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو بے مقنا و چادر پھرائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی سوال سید سجاد جو امام وقت تھے علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اس سوال کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر پیادہ کر کے جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہ لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، کبھی کبھار علم کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کبھار علم سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، لوگوں کی تربیت کی طرف توجہ کرنا ہے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوتا اس وقت تک علم کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک حدیثوں کا بھی اثر نہیں ہوتا، اس وقت تک آیتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا، جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں اشارہ کیا تھا۔ پتہ ہے تم پر میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امام وقت تم سے بات کر رہا ہے، معصوم امام، طاہر امام، مربی امام، نجات دینے والا امام جب بات کر رہا ان کی باتوں کا اثر نہیں تھا۔ تو امام نے ایک جملے کی طرف اشارہ کیا تھا کربلا کے دشت میں، اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، تمہاری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ خون جو ہے وہ حرام سے کنیکٹڈ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دل میں، پیٹ میں، انسان کے جسم کے اندر حرام بھر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کا وجود نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے ٹریننگ کا پلان بنایا، خاموش تبلیغ کا پلان بنایا، کس طرح لوگوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ دو طرح سے امام نے تربیت کا پروگرام بنایا۔ ایک تربیت کا پروگرام یہ کہ امام نے کچھ خاص شاگرد تربیت کی امام نے کہ جو باہر جا کر تبلیغ کر سکتے تھے، باہر جا کر دین کا، مکتب کا، قرآن کا پیغام پہنچا سکتے تھے، جیسے ابو حمزہ سمالی جیسے لوگ تھے۔ امام نے ان کو ٹرین کیا اور وہ لوگ گئے شہر بشہر، ملک با ملک، انہوں جانے کے بعد انہوں نے مکتب اہل بیت کو یا دین کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی، ان کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی۔ ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ امام نے غلاموں پر کام کیا۔ امام نے جو کمزور طبقہ تھا اس وقت ان لوگوں پر کام کیا جن کے اندر نہ علم کا کوئی شعور تھا، نہ تربیت کی کوئی وہاں پر جگہ تھی یا ان کے اندر شعور تھا۔ تو امام نے ان پر کام کیا، غلاموں کو قریب بلایا، امام جاتے تھے غلاموں کو اپنے گھر بلاتے تھے، بعنوان غلام وہ آتے تھے، امام خرید کر لے آتے تھے ان کو گھر میں، اپنے گھر میں ان کو ٹرین کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، دینی تربیت انہیں دیتے تھے اور ان کے ذہنوں، دل و دماغ کو بیدار کرتے تھے، اور اس کے بعد امام راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ نہ تو نہ اس غلام کو ایک دنیاوی اعتبار سے آزادی مل جاتی کہ وہ غلام کے سرکل سے، غلام کی زنجیروں سے غلامی کی آزاد ہو جاتا تھا، دینی طور پر بھی وہ جب نکلتا امام کے گھر سے تو ایک دیندار بن کے نکلتا، ایک فہیم انسان اور ایک سمجھدار انسان بن کر نکلتا۔ کتنے لوگوں کو امام نے خریدا اور علم عطا کیا، تربیت انہوں دی، دینی تربیت، اور اس کے بعد آزاد کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو 50,000 تک بھی ذکر کیا ہے۔ کبھی گروپس امام خرید کر لے آتے، ایک گروہ میں لوگوں کو، کبھی امام اکیلے غلاموں کو لے آتے، کبھی امام خود جاتے غلاموں کو ٹرین کرتے اور آزاد کرتے تھے۔ تو مختلف آپ نے اپنے مدت امامت میں اس طرح سے کربلا کے پیغام کو، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ عملی طور پر لوگوں کا ذہن تیار رہے
اس انقلاب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس انقلاب کو قبول کرنے کے لیے ہم نتیجہ دیکھیں گے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے امام کے قاتل بن گئے لوگ، پھر یہ سوال پازیٹیو کوشچن بھی ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں آپ کے مکتب میں علم حاصل کرنے والے 4,000 شاگرد ہو گئے، 5,000 شاگرد ہو گئے؟ تو سوال جہاں پر ہم نے وہاں دیا تھا ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قاتل بن گئے، یہ چوتھے امام کی ٹریننگ کے نتیجے میں وہ لوگ مکتب اہل بیت میں آ کر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ کہ مسلسل امام نے لوگوں کو ٹرین کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ دین کو سمجھ سکیں اور انسانیت کے وقار کو، انسانیت کے دھرم کو درک کر سکیں۔ اس طرح امام نے دوسرے مرحلے کی طرف توجہ کی، جو در حقیقت بہت ہی مفید ٹریننگ تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ دین سے دور ہو چکے تھے۔ تیسرا مرحلہ جو امام کی سیرت اور امام کی سنت میں ہمیں نظر آتا ہے، جو بہت ہی ایک خوبصورت مرحلہ ہے جس کی طرف امام نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ امام نے خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ امام نے دینی معارف کو لوگوں تک پہنچایا دعاؤں کی شکل میں۔ دینی معارف کو امام نے لوگوں تک پہنچایا سجدوں کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، سجدوں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں امام نے لوگوں کو دینی چیزیں اور دینی معارف کو، معرفت کو پہنچایا تاکہ لوگ اس کو اٹھا سکیں۔ کوئی آ نہیں رہا تھا امام کے پاس سیکھنے کے لیے، کوئی آ نہیں رہا تھا امام کے مکتب میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ دشمنوں کا نرغہ تھا، دشمنوں کی حکومت تھی۔ جو لوگ کربلا میں لوگوں کو، جو لوگ شہید کرنے والے تھے، وہ لوگ مدینے میں بھی موجود تھے، مدینے میں پر بھی یزید اور یزید کے نمائندوں کی حکومت تھی۔ کوئی امام کے قریب نہیں آ رہا تھا، تو امام نے جو طریقہ اپنایا دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک دین پہنچانے کا، حتیٰ محبت اہل بیت، فضیلت اہل بیت کو پہنچانے کا، وہ ایک یونیک طریقہ تھا، ایک نرالا طریقہ، جو بڑا ہی خوبصورت طریقہ بعد میں نظر آیا کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے کس طرح لوگوں تک علم پہنچایا، لوگوں تک تقویٰ پہنچایا، لوگوں تک اخلاص کا پیغام دیا اور اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا۔ اب کوئی بھی صحیفہ سجادیہ کی دعا آپ اٹھا کر پڑھیں اول سے آخر تک، وہاں پر توحید کا سبق بھی ملے گا، عبادتوں کا پیغام بھی ملے گا، دینی معارف بھی ملیں گے، وہاں پر ایک ریلیجیس جو نالج ہوتی ہے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور درمیان میں جہاں دعا کا ایک ٹکڑا، ایک فریز ختم ہوتا تھا تو امام کہتے تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا پڑھتے پڑھتے آدمی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل تک پہنچ جاتا تھا۔ کتنا خوبصورت طریقہ امام نے اپنایا۔ مجموعی طور پر امام نے ایک پیکیج دینی معارف کا صحیفہ سجادیہ کی صورت میں لوگوں تک امام نے پہنچا۔ یہ بہترین طریقہ تھا۔ یہ طریقہ جو ہے آج بھی یہ یونیک طریقہ ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض جگہوں میں جہاں پر کھل کر عزاداری، کھل کر دین کے پیغام کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر یہ امام کا طریقہ آج بھی کام آنے والا ہے کہ دعاؤں کی محفلیں، دعاؤں کے بزم سجائے جائیں، لوگ بیٹھیں دعا کریں، کم از کم اپنی طرف سے دعا نہیں، یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تو انسان تک وہ دینی معارف پہنچ جاتے ہیں اور انسان دین سے اور انسان مکتب سے آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ امام نے بڑا خوبصورت اپنایا۔ اور چوتھا طریقہ جو امام نے اپنایا، وہ ہر امام کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، خصوصی طور پر چوتھے امام کربلا کے واقعے کے بعد امام نے غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بے کسوں کی مدد کا کرنے کا ارادہ کیا۔ رات کی تاریکی میں آپ کندھے پر روٹیاں لاد کر لے جاتے تھے، ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، جو مسکین تھے، جو یتیم تھے، جو بے نوا تھے، بے سہارا تھے، ان کے گھروں تک امام رزق پہنچاتے تھے، ان کے گھروں تک امام روٹیاں پہنچاتے تھے۔ اس امام نے کس طرح یہ کام کیا؟ وہ اس امام نے جس کے پشت پر تازیانوں کے نشان مرتے دم تک قائم باقی تھے۔ جب پانچویں امام آپ کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے گریہ کیا، تو گریہ جب کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ نے گریہ کیوں کیا؟ تو امام نے بتایا کہ دو طرح کے گٹھے امام کی پشت پر تھے، یہ امام کے کندھوں پر تھے۔ ایک وہ جو کربلا میں تازیانوں کی وجہ سے امام کے پشت پر زخم ہو گئے تھے، اور دوسرے وہ
روٹیاں جو امام رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر لے جاتے تھے تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی اور یتیموں کی مدد کر سکے۔ یہ ہر امام کا ہمارا طریقہ رہا، خصوصی طور پر کربلا کے بعد اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے بعد انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان جو آج کے لینگویج میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان جو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن امام نے جو نیا طریقہ اپنایا، نیا انداز اپنایا کربلا کے میسیج کو پہنچانے کا، وہ بہت ہی نرالا طریقہ تھا۔ اسی لیے جب غریبوں کی انسان مدد کرتا ہے، مسکینوں کی انسان مدد کرتا ہے، بے کسوں کی مدد کرتا ہے، بے سہاروں کی مدد کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں امام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں امام سے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خدمت کے مقابل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتا ہے انسان کو، تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ عشق پیدا کر دیتا ہے۔ آج 1400 سال بعد جو ہم امام کو یاد کر کے امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام کے نام کا جشن منا رہے ہیں، امام کی مدح میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، منقبت لکھ رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خدمتوں کے ذریعے سے، اس انفاق اور اس مدد کے ذریعے کے بدلے میں لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، اور یہ محبت اتنی قیمتی ہے، اس کے مقابل میں اس محبت کو کسی اور چیز سے بدلا نہیں جا سکتا، اس محبت کو بیچا نہیں جا سکتا، اس محبت کا کوئی دنیا میں خریدار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اماموں کی زندگی تھی، معصومین کی زندگی تھی، جو در حقیقت ریسپانسبل لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، جنہوں نے زندگی گزاری ہے۔ میں ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا جو مولا علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے بیان کر دوں، تاکہ ان دونوں شخصیتوں کو، یہ دونوں علی کا تذکرہ میں اس محفل میں کر حق ادا کر چکا ہوں، تو ثواب بھی حاصل ہو جائے مجھے اور آپ کو ثواب حاصل ہو جائے۔ وہ یہ کہ مولا علی اکبر کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی اکبر جب رات ہوتی تھی مدینے میں، تو اپنے گھر کی چھت پر آپ ایک چراغ جلا دیتے تھے، ایک شمع جلا دیتے تھے۔ جب آپ کے دوستوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے پوچھا، مولا جب رات اندھیرا ہوتا ہے تو آپ گھر کی چھت پر چراغ کیوں جلا دیتے ہیں، کیوں شمع روشن کر دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی مسافر باہر سے مدینے میں آئے اور اندھیرے میں اسے پتہ نہ چلے کہاں جانا ہے، اسے بھوک لگے، اسے سہارا نہ ہو اس کے پاس، تو وہ کس کے گھر جائے، کہاں کھائے گا، کہاں اسے سہارا ملے گا؟ میں نے چراغ کو اس لیے جلا دیا ہے تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ مدینے میں ایک گھر ہے جہاں چراغ جلا ہوا ہے، اس گھر میں مجھے کھانا بھی ملے گا، اس گھر میں مجھے آسرا بھی ملے گا اور سہارا بھی ملے گا۔ جو علی اکبر جوانی کے عالم میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی، تاکہ آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، آنے والوں کو کوئی مصیبت نہ ہو۔ یہ خاندان اہل بیت کا انداز تھا لوگوں تک اپنی خدمتوں کو پہنچانے کا، اور یہ خاندان اہل بیت کا طریقہ تھا تاکہ لوگوں تک انسانیت کے پیغام کو پہنچانے کا، اور انہوں نے پہنچایا، اور ایک کامیاب اور ایک سکسیسفل زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہمارے لیے ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، چاہے چوتھے امام کی زندگی ہو یا مولا علی اکبر کی زندگی ہو۔ ان کی زندگی سے آج کی شب جو ہم ایک پیغام لے سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں کہ کرنا بھی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک کسی غریب کی مدد کریں، ایک کسی یتیم کو سہارا دیں، ایک کسی بے کس کے سہارا بنیں، ایک گرتے ہوئے کو تھامیں، بلند کریں اور اسے اٹھائیں، اور ایک بے کس اور مفلس کے ہاتھ کو تھامیں بنام امام سجاد علیہ السلام اور بنام حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ جب اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں گے تو وہ دین کے قریب آئیں گے، وہ عاشق امام چہرم ہوں گے، اور وہ عاشق مولا علی اکبر علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس ولادت کے موقع پر ہم اس امام ہمام سے اور اس نوجوان اہل بیت سے ہم یہ سبق حاصل کر سکیں، یہ پیغام لے سکیں، اور اپنی زندگی کو دن بدن خوبصورت بنا سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔